شمشیر بے نیام۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان شجاعت۔ عنایت اللہ التمش۔ پیش لفظ شمشیر بے نیام کی پہلی جلد پیش خدمت ہے، دوسری جلد میں یہ ایمان افروز داستان مکمل ہوتی ہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وہ شمشیر تھے جو کفر کے خلاف ہمیشہ بے نیام رہی۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اولین سپہ سالاروں میں سے تھے جنہوں نے نور اسلام کو مدینہ منورہ سے دور دور تک پہنچا دیا تھا۔ تاریخ اسلام ہی نہیں، عالمی جنگوں کی تاریخ خالد ابن ولید کو چند ایک عظیم جرنیلوں میں شمار کرتی ہے۔ فن حرب و ضرب کے ماہرین اور مبصر آج بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی چالوں، میدان جنگ میں ان کی قیادت اور عسکری فہم و فراست کے حوالے دیتے ہیں۔ ہر میدان جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے، کفار کی تعداد کہیں دگنی تھی، کہیں سہ گنا، اور یرموک کے میدان میں قیصر روم کی فوج اور اس کے اتحادیوں کی تعداد 1,60,000 تھی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 40,000 کے لگ بھگ تھی۔ دشمن کی فوج کا محاذ 12 میل لمبا تھا اور اس میں کہیں بھی شگاف نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے دشمن کے محاذ کے پھیلاؤ کو دیکھ کر اپنا محاذ 11 میل پھیلا دیا تھا اور دستوں کے درمیان وسیع شگاف تھے۔ دشمن کے محاذ کی گہرائی بھی زیادہ تھی، دستوں کے پیچھے دستے کھڑے تھے جیسے چٹانوں کے پیچھے چٹانیں کھڑی ہوں۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی محاذ کی گہرائی تھی ہی نہیں۔ تاریخ حیران ہے، جنگی مبصر حیران ہیں کہ مسلمانوں نے یرموک میں رومیوں کو شکست کس طرح دی تھی، اور رومیوں کی یہ شکست فیصلہ کن تھی۔ اس کے بعد بیت المقدس پکے ہوئے پھل کی طرح مسلمانوں کی جھولی میں آ گرا تھا۔ یہ جنگی چالوں کا کمال تھا۔ یرموک کی جنگ میں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چالیں کامیابی سے آزمائی تھیں وہ آج ترقی یافتہ ممالک کی فوجیوں کی ٹریننگ میں شامل ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی تسلیم نہیں کیا تھا کہ یہ دشمن کی تعداد زیادہ اور اس کے ہتھیار برتر ہیں اور مسلمان بہت تھوڑے ہیں تو دشمن کے سامنے آنا خطرناک ہوگا۔ ایسے موقع بھی آئے کہ انہوں نے خلافت کے احکام کو نظر انداز کر کے دشمن پر حملہ کر دیا اور فتح پائی۔ یہ ایمان اور عزم کی پختگی کا کرشمہ تھا۔ یہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا کمال تھا۔ خالد کے کردار کی عظمت دیکھیے۔ خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پہلے سپہ سالاری سے معزول کیا تو خالد بددل نہ ہوئے اور سپاہیوں کی طرح لڑتے رہے۔ یرموک کے جنگ کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک الزام میں مدینہ بلا لیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باز پرس ہوئی۔ عرب کے اس وقت کے رواج کے مطابق طریقہ ایسا اختیار کیا گیا جو ایک سپہ سالار کے لیے توہین آمیز تھا، لیکن خالد کا رد عمل ایسا تھا جو خلیفۃ المسلمین کو ناگوار نہ گزرا۔ انہوں نے سزا قبول کر لی۔ خالد ابن ولید کو معزولی پر بہت افسوس ہوا، لیکن انہوں نے خلیفۃ المسلمین کا تختہ الٹنے کی کوشش نہ کی، اپنی الگ سیاسی پارٹی نہ بنا لی، نہ اپنا محاذ قائم کر لیا۔ اگر وہ ایسا اقدام کرتے تو پوری فوج ان کے ساتھ تھی۔ وہ قوم کی نگاہوں میں عزیز اور عظیم تھے۔ انہوں نے اس وقت کی دو بہت بڑی جنگی طاقتوں کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیا تھا۔ ایک تھے ایرانی آتش پرست اور دوسرے رومی تھے۔ خالد نے انہیں پے در پے شکستیں دے کر عراق اور شام کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیا تھا، لیکن انہوں نے خلافت کے خلاف ایک لفظ نہ کہا۔ انہوں نے اپنی عظمت کو نظر انداز کر کے خلیفۃ المسلمین کی عظمت کا خیال رکھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے اور انہوں نے اسلام کو کیا دیا اور آج کے مسلمان کو انہوں نے کیا ورثہ دیا، یہ آپ اس داستان شمشیر